السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ مولانا فضل الرحمان اور پرویز الہی نے دھماکے پر دھماکہ کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی دعوت قبول کر لی ہے اور ساتھ ہی خط لکھ دیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور وزیر اعظم عمران خان اپنی ناکامیوں کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر، اداروں پر ڈالنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ 4-5 خبریں ہیں جن پر بات ہوگی، اور آغاز وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دیا تھا، اور اس کے علاوہ پہلے بھی کئی بار وزیر اعظم عمران خان صاحب اشاروں میں کرتے رہے ہیں باتیں، پھر یہ بات شہباز گل صاحب نے بھی کی۔ اب وہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہمیں تو اتحادی دیے گئے، ہمیں تو وہ اس طرح اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جی اتحادی حکومت جو ہے وہ نہیں چلائی جا سکتی، بلیک میل ہوتا ہے بندہ، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے پہلے دن سے ان کی بات مانی، اور ان کی بات ماننے کی وجہ سے ان کی بات ماننے کی وجہ سے میں مار کھا رہا ہوں اب تک۔ اور اب وہ کیا کہتے ہیں، اگر مانی تھی تو اس وقت مانی تھی، یعنی پہلے دن سے مانی تھی، تو اب اگر پچھتا رہے ہیں تو اس میں قصور اور کسی کا نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہوتا ہے باس پورے ملک کا، اور صدر مملکت تو ریاست کی علامت کے طور پر ہوتے ہیں نا، لیکن انتظامی طور پر تو وزیر اعظم ہوتے ہیں، اختیارات سارے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہی ملک کے باس ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ تو اب جب کارکردگی کا حساب کتاب پوچھنے کا وقت آ گیا ہے، اور اب جب گھیراؤ تنگ ہو گیا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کل میں سن رہا تھا طارق بشیر چیمہ صاحب کو، وہ ان کا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب عمران خان صاحب کاندھا مانگ رہے ہیں اپنی ناکامیوں کا، تو ناکامیوں پر ان کو کوئی کاندھا نہیں دینے کو تیار، اور واقعتاً کوئی کاندھا دینے کو تیار نہیں ہے عمران خان صاحب کو، چاہے اتحادی ہوں چاہے پھر اپنے لوگ ہوں۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ فواد چودھری صاحب کو لے لیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے پنجاب کی جو گورننس ہے عثمان بزدار صاحب کو لے کر، انہوں نے کئی بار اس پر تنقید کی ہے۔ کابینہ کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر پرویز خٹک صاحب نے تنقید کی ہے۔ اب تو خیر کابینہ کا اجلاس نہیں ہو رہا، گزشتہ 3 ہفتوں سے وفاقی کابینہ کا اجلاس نہیں ہو رہا، اور عملی طور پر ملک میں ہوتا ہے جو کاروبار حکومت ہوتا ہے وہ مفلوج ہے، ریاست کا کاروبار مفلوج ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب روزانہ ایک جلسہ کر رہے ہیں، روزانہ، اور جلسوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ قوم بنا رہے ہیں، وہ جلسوں میں بتا رہے ہیں کہ ان کے کارنامے کیا ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے۔ وہ سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں تو آلو ٹماٹر کی بات اپنا قیمتیں کم کرنے نہیں آیا تھا۔ اور اب آہستہ آہستہ خان صاحب جا رہے ہیں اس طرف کہ ان کو جو ہے وہ ناکام بنایا گیا، یا ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ویسے کہتے ہیں جی کپتان کسی کے سامنے جھکتا نہیں، اور اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا پرویز الہی صاحب کا انٹرویو، انہوں نے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں، اور ایک اور انٹرویو تھا ان کا، تو اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی۔ وہ جو میں نے کہا نا دھماکے، ایک دھماکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، ان میں سے 10-12 ارکان اپوزیشن کے پاس حفاظتی تحویل میں ہیں۔ میں نے آپ کو کافی دن پہلے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کو کافی ارکان، میرے پاس فگر تھی کوئی 20-25 ارکان کی، تو میرے سورسز نے کہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب سے رابطے میں نہیں ہے، عمران خان صاحب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ایجنسی کو کہا، دوسری ایجنسی کو، جتنے بھی ان کے ماتحت ادارے ہیں ان کو کہا، اپنے لوگوں کو کہا، پارٹی کو، کابینہ کے ارکان کو کہ یار ان ارکان کو لبوتے تھے کتنے نے، وہ لب نہیں رہے، وہ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کدھر چلے گئے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو پرویز الہی صاحب نے یہ راز فاش کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کی حفاظتی تحویل میں ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا اپنے ایک پروگرام میں کہ آصف زرداری صاحب نے ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے، وہ لاپتہ ہو گئے وہ ارکان۔ اب ظاہر ہے جب تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں پھر کھیل تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے نا۔ عمران خان صاحب نے یہ جو پارلیمنٹ کے سامنے 10 لاکھ لوگوں کا اجتماع کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد مسلسل فواد چودھری صاحب، عامر کیانی صاحب اور اسد عمر صاحب کے ذریعے وہ جو ایک دھمکی والا لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ جس نے بھی ووٹ دینے جانا ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کے بیچ میں سے گزر کے جانا ہے، اور ووٹ دینے کے بعد ان کے بیچ میں سے گزر کے جانا ہے، جس مائی کے لال میں ہمت ہے وہاں سے گزر کر دکھائے۔ تو یہ وہ اس کی وجہ سے تھا کہ جن ارکان کے ساتھ رابطہ تھا تو وہ تو حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے، اور کچھ ارکان ایسے بھی ہیں بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کہ وہ عمران خان صاحب نے بیرون ملک بھیج دیے ہیں، خرچے دے کے کہ جائیں ذرا چھٹیاں منا کے آئیں۔ تو جن ارکان کے ساتھ رابطہ تھا وہ تو
ہو سکتا ہے مینیج ہوں. طارق بشیر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے پی ٹی آئی کے ارکان کو دھمکیاں دلوا رہے ہیں کہ دیکھ لیں گے تم لوگوں کو, اور وہ ارکان آ کر ہمارے سامنے روتے ہیں. وہ چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آ کے روتے ہیں کہ جی ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں, ہمیں حکومت, اپنی حکومت دھمکیاں دے رہی ہے. تو جو رابطے میں ہیں ان کو تو مل رہی ہیں دھمکیاں, اور جو رضا خوشی سے لاپتہ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ چلے گئے ہوئے اور اپنی قیادت اپنی حکومت سے رابطے میں نہیں ہیں, ان کے لیے دھمکی کا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جی 10 لاکھ لوگ آئیں گے, آپ کو ان میں سے گزر کے جانا پڑے گا, تاکہ وہ آئیں ہی نہ, ہمت ہی نہ کریں. تو اس کا میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ جی اس کا بھی الٹرنیٹ بندوبست پیپلز پارٹی نے کر رکھا ہوا ہے. اور مسلم لیگ قائد اعظم کا لب و لہجہ, بی اے پی, ایم کیو ایم والوں کا, یہ سارا بتا رہا ہے کہ اتحادیوں کا 17 ووٹ, 17 نہ بھی ہو تو 14-15 ووٹ اتحادیوں کا تو عمران خان صاحب کے اگینسٹ جائے گا. اگر وہ نکل آتا ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے. 162 اپوزیشن کے پاس ہے, اور 162 اپوزیشن کو ٹوٹل چاہیے 10, اور وہ سیف کھیل رہے ہیں. اور سیف کھیل کر بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کہ ہمارے پاس 190 ارکان کی حمایت آج بھی ہے. وہ 190 ارکان جو 10-12 چودھری پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاپتہ ہیں, اگر ان کا میں حساب کتاب کر لوں تو جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ 190 بنتے ہیں, تو اتنے ہی بنتے ہیں. 162-163 اپوزیشن بنتی ہے اگر سراج الحق صاحب کا ووٹ مل جاتا ہے, یعنی ان کا کیا نام ہے, جماعت اسلامی کے اکبر چترالی صاحب کا ووٹ مل جاتا ہے تو 163 اپوزیشن کے پاس ہے. اور آزاد رکن وہ بھی جو سندھ والے ہیں, میرپور خاص والے علی نواز شاہ صاحب, وہ اور جماعت اسلامی ملا کے 163 بنتے ہیں. حکومت کے پاس 178 ہے. اچھا, اب یہ 163 ارکان کو اگر اتحادی سارے کے سارے ملا لیں 17, تو یہ بنتے ہیں پھر 180 بن جاتے ہیں. اور جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 12 ارکان حکومت کے اپوزیشن کی جبری تحویل, کون سی تحویل, حفاظتی تحویل میں ہیں, تو وہ ملا لیں تو یہ بنتے ہیں 90-92. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں 190 کے قریب ہمارے پاس ہے, کیونکہ ایک آدھا جماعت اسلامیہ, ایک آدھا ان کا اپنا جو آزاد ارکان ہے یا جو ان کے حمایت کر رہے ہیں ان کی, تو ایک آدھا ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے. تو مولانا صاحب سیفلی بتا رہے ہیں کہ 190 کی حمایت ہے. اور مولانا صاحب کی فگر اور پرویز الہی صاحب کا دعویٰ, ان کو اگر ملا لیں تو نوٹس مل جاتے ہیں. باتیں مطلب لگ رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے. حکومت عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ان کے پاس وہ میجارٹی نہیں. اب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے ظاہر ہے جب تک تحریک عدم اعتماد کے لیے اسمبلی کا سیشن کال نہیں ہوگا, ڈیٹ نہیں آئے گی کہ کس دن ووٹ ہوگا, تب تک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ 23 مارچ جو اپوزیشن نے رکھا ہوا ہے کہ 23 مارچ گزارنے کے بعد پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف پھر فائنل وہ جو ہے وہ مل, ہم سندھی میں کہتے ہیں مل ہوتے ہیں نا, وہ جو سندھی کشتی ہوتی ہے, وہ پہلوان گراتے ہیں ایک دوسرے کو, تو آخری مل جس کو کہتے ہیں, تو آخری مل جو ہے وہ کریں گے 23 مارچ کے بعد. اگر حکومت اجلاس کا رولا ہوتا ہے, حکومت کوئی اور چیز کرے گی, تو پھر یہ ہوگا کہ اتحادی جو ہیں وہ آ کر پریس کانفرنس کر لیں گے, یا پھر اگر اجلاس ہوتا ہے تو پھر اتحادی اجلاس میں جا کر اپوزیشن کی سائڈوں پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ جی ہم 172 ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب کی حکومت گر جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز جو پرویز الہی صاحب مسلسل تنقید کر رہے ہیں عمران خان صاحب پر, کل پرویز الہی صاحب نے جو مہر بخاری صاحب کا صاحبہ کے ساتھ انٹرویو تھا ان کا پرسوں والا, اس کی ایک وضاحت جاری کر دی تھی. میڈیا پورا کہہ رہا تھا کہ یو ٹرن, تو میں نے گزارش کی تھی کہ وہ یو ٹرن نہیں لیا انہوں نے ایک ایسی وضاحت کی ہے جس میں وہ اون کر رہے ہیں انٹرویو کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہیں. کل پھر انہوں نے انٹرویوز دیے, اور کل کے انٹرویوز میں انہوں نے اپنی ان باتوں کا اعادہ کیا, اور یہ بھی کہا کہ جی میں کوئی اپنے جو مہر بخاری صاحب والا انٹرویو اس سے تو میں کبھی مکرا ہی نہیں ہوں, وہ تو اس پر قائم ہے. پرویز الہی صاحب نہ صرف باتوں پر قائم ہیں بلکہ آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اداروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کے دور میں اداروں اور حکومت کے تعلقات میں خرابی ہوئی تھی, بالکل اسی طرح کے حالات ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے اداروں کے ساتھ. وہ جو عمران خان صاحب کونے خدروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ وہ اشارے دیتے تھے کہ پھر میں ایسا کر لوں گا اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی. تحریک عدم اعتماد آ گئی, ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اب پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات اداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کے ٹھیک نہیں ہیں. اب ادارے ظاہر سب کو پتہ ہے کون سے اداروں کا ذکر ہوتا ہے, کس ادارے کی پرویز الہی صاحب بات کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے جو پرسوں مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں بھی انہوں نے کافی اشاروں میں بڑی بڑی باتیں کر لی تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کے اور اداروں کے معاملات جو خراب ہوئے تھے اکتوبر میں,
پرویز الہی صاحب کی زبانی کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر پر جو معاملات خراب ہوئے تھے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اداروں میں مداخلت تھی، تو اس سے حالات خراب ہوئے، تو حالات اسی طرح چل رہے پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو وہ ایک تو یہ انہوں نے دھماکہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو جو میجورٹی اتحادیوں کے بغیر کے ساتھ ملا کر بھی جو تھی وہ بھی ان کے پاس نہیں رہی، یعنی اپوزیشن والے ان کے ممبر 12 ارکان لے اڑے ہیں، تو 178 میں سے اگر 12 نکل جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت تو گئی۔ اگر اتحادی نہ بھی ساتھ دیں تو بھی جاتی ہے، جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اتحادی جو کل میں نے گزارش کی تھی کہ آپشنز اب اتحادیوں کے پاس بھی نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ رہیں، ان کے پاس بھی آپشن یہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں اور اگلی حکومت کا حصہ بنے، جو بھی بنے گی اور جتنے عرصے کے لیے بنے گی۔ تو وہ پرویز الہی صاحب اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ 10-12 ایم این ایز جو ہیں حکومت کے وہ اپوزیشن کے پاس ہیں، عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ دوسری چیز، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے بھی انٹرویو دیا، وہ انٹرویو کا میں حوالہ دے چکا ہوں، اس میں انہوں نے ایک بات اور کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا کے جو انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی 2 ماہ پہلے، تب سے مولانا صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، بلکہ صحافیوں کو انہوں نے کچھ ثبوت کے طور پہ بھی کچھ چیزیں دکھائی تھیں کہ وہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے الزام لگایا تھا، آصف زرداری بلاول بھٹو کی شہباز شریف سے ملاقات، پھر آصف زرداری کی اپنا پرویز الہی صاحب سے ملاقات، پرویز الہی صاحب سے پھر مولانا صاحب کی ملاقات اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات، ان ملاقاتوں کے بعد ایک خبر آئی تھی، پریس ریلیز جاری کی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ پشاور والی جو شخصیت ہیں وہ فون کروا رہی ہیں ان کے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بناؤ۔ اب وہ الزام ٹھیک تھا غلط تھا اس پہ ہم تو نہیں جاتے، مسلم لیگ نون کی اسٹیٹمنٹ تھی۔ تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے صحافیوں کو کہا کہ جی وہ شکایت ہماری اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور جو کر رہے تھے ان کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے۔ مولانا صاحب نے یہ بات صحافیوں کو بتائی اور بعد میں آن ریکارڈ بھی کافی ساری چیزیں آ چکی ہوئی ہیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، تو مولانا صاحب کو جو آج سے 2-3 مہینے پہلے کہا گیا تھا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، جو انہوں نے فیل کیا تھا وہ مولانا صاحب آج بھی اس بات پر قائم ہیں، اور یہ بات عمران خان صاحب کے اگینسٹ جاتی ہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ جی جس طرح مجھے لایا گیا ہے اسی طرح مجھے چلایا، 5 سال بھی پورے کروا کے دیے جائیں گے اور اگلے 8 سال بھی۔ وہ برملا کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں، شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کئی بار کہ جی یہ اداروں کی پالیسیاں کوئی 20-20 سال کے لیے ہوتی ہیں، کوئی 1-2 سال کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اب وہ مولانا صاحب کی یہ بات اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے غیر جانبدار ہیں، اپنی آئینی حدود کے اندر ہیں، تو اس سے ظاہر ہے عمران خان صاحب کو پریشانی ہو رہی، تکلیف ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اور پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعلقات عمران خان صاحب کے اداروں کے ساتھ وہی ہیں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو گئے تھے آخری ٹائم میں، وہ جو باقی معاملات تو تاریخی ہے۔ اچھا، اب لانگ مارچ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کے 27 مارچ کو جو 10 لاکھ لوگ ڈی چوک پر جمع کرنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، تو اس کے جواب میں لانگ مارچ کا اعلان، جو پہلے سے لانگ مارچ اپوزیشن نے پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہوا تھا، جس کی تیاری نہیں کر رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد ہو رہی تو شاید ضرورت نہ پڑے، تو اس کی وہ لانگ مارچ مطلب ڈھیلا ڈھالا پتہ نہیں تھا، منسوخ ہوا بھی تھا، منسوخ کیا بھی نہیں تھا، لیکن ہو بھی نہیں رہا تھا۔ اس لانگ مارچ کے لیے دوبارہ متحرک ہو گئی ہے اپوزیشن۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، کل میں نے بتایا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو ذمہ داری دی جائے گی، وہ تیاری کر رہی ہے کہ لاہور سے وہ نکلیں گی لانگ مارچ لے کر، اور جب مریم نواز نکلیں گی جی ٹی روڈ پر تو آپ نے بلاول بھٹو کے تو دیکھ لیے نا کہ بلاول بھٹو کے ساتھ کتنے لوگ تھے۔ پیپلز پارٹی کمزور ترین ہے پنجاب میں، بہتر پوزیشن میں نہیں تھی، اس کے باوجود بلاول بھٹو کے لانگ مارچ میں ہزاروں لوگ تھے۔ اب مریم نواز جی ٹی روڈ ہو، مسلم لیگ نون کا ہے جی ٹی روڈ سارا، تو وہاں پر اگر مریم نواز کراؤڈ پلر بھی ہیں، وہ نکلیں گی تو بلاول سے اگر مطلب کم نہ ہوئی تو کم از کم جو بلاول کے ساتھ لوگ ہیں اتنے تو ہوں گے تو زیادہ، کہیں زیادہ ہوں گے، لیکن اگر کوئی تیاری کے بغیر بھی نکلیں گی تو اتنے تو ضرور ہوں گے جتنے بلاول بھٹو کے ساتھ تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کے لیے آصف زرداری صاحب کو انہوں نے دعوت دی کل، اور پیپلز پارٹی نے وہ دعوت کر لی قبول۔ اب پیپلز پارٹی اس میں کارکنوں کے ساتھ جاتی ہے یا لیڈرشپ جا کر وہ جب جہاں پر بھی انہوں نے جلسہ کرنا ہوگا، ڈی چوک پر کریں گے یا کیسے مقابلہ ہوگا، تو پیپلز پارٹی بہرحال اس میں شامل ہوگی، اس میں ان کی سپورٹ کارکنوں کی حد تک ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ وہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے کارکن ابھی اتنا بڑا شو کر کے اسلام آباد سے اپنے علاقوں کو واپس گئے ہیں، تو پتہ نہیں تھکے ہارے وہ کارکن بڑا اتنا بڑا لانگ مارچ کرنا اور اس کے بعد دوبارہ بڑا ایونٹ کرنا، بہرحال لیکن اس وقت سیاسی گرمی ہے تو ممکن ہے دوبارہ پیپلز پارٹی کے کارکن بھی کم از کم راول پنڈی اسلام آباد کے نکل آئیں۔
یہ تو ہو گیا لانگ مارچ کے حوالے سے، لیکن ایک اور بلاول بھٹو کے لانگ مارچ میں ایک واقعہ ہوا تھا، انسیڈنٹ ہوا تھا ساہیوال کے پیچھے۔ آصفہ بھٹو زرداری کو لگا تھا ڈرون، وہ جو میڈیا کا ہوتا ہے ڈرون، وہ ایک ٹی وی چینل کا تھا، اور وہ ڈرون نے آصفہ بھٹو زرداری کے یہ والی آنکھ کے ایک سائڈ کو زخمی کر دیا تھا، ماتھے کو، اور پھر ان کو اسٹچنگ ہوئی تھی، پھر آصفہ آ گئی تھی ساہیوال میں اور زخمی وہ پٹیوں کے ساتھ وہاں پر آئی تھی۔ اس وقت جو صورتحال تھی بہت ٹینس تھی، تو جو ڈرون آپریٹر تھا میڈیا کا، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو بلایا تھا اپنے پاس، پھر ان کے وہ کسٹڈی میں تھے، ان کے گارڈز کی کسٹڈی میں تھے، تو ان کو بلایا تھا، بلا کر ان کے ساتھ تصویریں بھی ہوئی تھی، اور یہ خبر دی گئی تھی کہ ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب عمران خان نے میلسی والے جلسے میں اور کراچی والے جو گورنر ہاؤس کی تقریب تھی، اس میں جب کہا تھا کہ آصف زرداری میرا پہلا ٹارگٹ ہوں گے، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، زرداری میری بندوق کی نشست پر ہے اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے کہا تھا، وہ جو کراچی میں جلسہ گورنر ہاؤس میں آصف زرداری صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے متعلق عمران خان صاحب نے بہت زیادہ، مطلب سیاسی زبان تو تھی نہیں، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی اخلاقی زبان بھی نہیں تھی جو استعمال کی تھی۔ اس کے بعد بلاول بھٹو نے اگلے دن پریس کانفرنس کی تھی سندھ ہاؤس اسلام آباد میں، اور وہ پریس کانفرنس دانت پیس کر انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب کو، پھر میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تمہاری نسلیں یاد کریں گی، اور پھر اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جی میں نے کہ وہ جو آصفہ بھٹو والا تھا انسیڈنٹ ڈرون والا اور عمران خان کی دھمکی، اب ہم ان دونوں کو مل کے دیکھ رہے ہیں اور ان کا آپس میں کنیکشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کہیں حادثہ جو ہم نے حادثہ سمجھا تھا کہیں وہ سازش تو نہیں تھی۔ اس کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو خط لکھا جائے گا، آئی ایس آئی کو کہا جائے گا کہ وہ، بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آئی ایس آئی تحقیقات کرے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم رابطہ کریں گے آئی ایس آئی سے۔ تو کل پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیئر بخاری نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو خط لکھا ہے۔ میری بات ہوئی اپنا نیئر بخاری صاحب سے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں جی ہم نے خط لکھا ہے، اور خط میں ہم نے لکھا ہے کہ یہ حادثہ ہے، حملہ تھا، جو بھی ہے، آپ ذرا اس کی تحقیقات کروائیں تاکہ ہم اپنے اسی حساب سے سیکورٹی میئرس لیں، اور اگر یہ حملہ تھا تو پھر اس کے پیچھے کون ہے وہ ذرا دیکھا جائے کہ پیچھے کون ہے۔ تو بہرحال میں نے اس میں اپنی رائے تو دے دی تھی، تب دی تھی جب پیپلز پارٹی نے خود اس کے اوپر کوئی بہت بڑا ایشو نہیں بنایا تھا، کوئی بہت بڑا الزام نہیں لگایا تھا، تب میں نے اپنی رائے دے دی تھی۔ اب جو ہے اپنا متاثرہ فریق ہے، وہ اگر اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تو ان کا رائٹ ہے، تو انہوں نے وہ خط لکھ دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی اس میں کوئی تحقیقات کے لیے کیا کرتی ہے۔ حکومت تو ظاہر ہے، حکومت تو اس پر تحقیق، ویسے تو جوائنٹ ایکشن کمیٹیاں اس حکومت میں پتہ نہیں کتنی بنتی رہی ہیں، ہر بات پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنتی رہی ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کے زمانے سے ثاقب نثار تھے، وہ ہر بات پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہہ رہا ہوں، جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی JITs بناتے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، تحقیقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن پیپلز پارٹی نے بہرحال جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے DG ISI کو خط لکھ دیا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔